السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اور میرے شوہر کا تعلق ایک ماڈرن لبرل بیک گراؤنڈ سے ہے، جہاں اسلام کی بنیادی نکات ہی مکمل اسلام سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں پردے اور حجاب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو دین کی طرف آنے سے پہلے میرا لائف سٹائل کیا تھا، اس پر بات کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ نے ہدایت کے راستے پر ڈال کر بس مجھے ایک اور موقع دے دیا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو برے انجام سے بچانے کی ایک اور کوشش کر لوں۔ اس سفر کا آغاز اس بے چینی سے ہوا کہ اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے مجھے نوازا ہوا ہے، شوہر، بچے، پیسہ، عزت۔ But what am I doing for Allah? There has to be more to life than having fun with friends and going on vacation. اس بے چینی میں خود سے قرآن پڑھنا چاہا، لیکن اس سے بے چینی کچھ اور ہی بڑھ گئی، کیونکہ بہت سی باتیں بظاہر عقل ہی نہیں مان رہی تھی۔ نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں کو جہاں سے چاہو آؤ۔ Now what does that mean؟ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ ان شارٹ، اللہ کی توفیق سے ایک قرآن کلاس جوائن کر لی۔ اس وقت میں اپنے سب چاہنے والوں کو ساتھ ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی دے رہی تھی کہ میں بالکل اپنا حال حلیہ نہیں بدلوں گی، بس قرآن سمجھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری دعا سن لی تھی، اور میری دعا یہی تھی، یا اللہ، I want to know what you have spoken to me about in your book۔ اور اللہ نے مجھے قرآن سے ان 2 سالوں میں ایسے گزارا کہ میری تو زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ I still remember، ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت سے گزر رہے تھے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنا فرمانبردار بنا۔ I think that was the turning point for me۔ بہت روئی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور خیال آیا کہ اگر بچوں کو آگ سے بچانا ہے then I will have to move faster۔ وہ قرآن جس سے میں پڑھا کرتی تھی، اس پر ابھی بھی میرے آنسوں کے بلاچز موجود ہیں، and nothing is more precious to me than those tears، honestly۔ پھر ایمان کے ساتھ حیا نہ بڑھے، now how is that possible؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ حال حلیے میں بھی تبدیلی آنے لگی، اور ہوتے ہوتے سر کور کرنا شروع کر دیا، اور یہ میرے لیے سب سے مشکل قدم تھا۔ آئینے کے سامنے سے گزرتی تھی تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ میں ہوں۔ ابھی شاید شروع کے ہی چند پاروں پر تھی کہ میری بے چینی اور بڑھ گئی، and I wanted to go all out۔ I wanted to further cover myself and I decided to wear an abaya۔ اس کے لیے گھر والے بھی کچھ تیار نہ تھے، اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میں نے ابایا پہن لیا تو میں کیسے کوپ اپ کروں گی، کیونکہ میرے ارد گرد کہیں بھی ایسا ماحول نہ تھا جہاں پردے دار عورتوں کا انتظام ہوتا۔ اب یہاں پر پرانے دوست بھی کچھ چھوٹنے لگے، کیونکہ ان سے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں بات کیا کروں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم خوش ہو؟ And I still remember my reply۔ I said, how can I not be happy؟ I am for the first time in my life in love with Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اللہ کی مدد سے ابایا پہننا شروع ہی کیا تھا کہ میری ایک پرانی سہیلی مجھے کافی پر لے گئی اور سمجھایا کہ دیکھو، تم جذباتی ہو رہی ہو، دین پر ضرور آؤ لیکن دھیرے دھیرے۔ میں نے اس سے کہا، what if I die before that؟ I don't have time۔ اور بجائے اس کے کہ میں پردے کی آیات کا انتظار کرتی، میں نے ایک رات رو رو کر گزاری اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے پتہ ہے یہ کلام برحق ہے اور اس کے سارے احکامات واضح ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کمزور پڑ جاؤں، مجھے توفیق دے کہ میں پورا شرعی پردہ کر لوں۔ صبح اٹھ کر اپنے شوہر سے جب ڈسکس کیا، اور یہ ایڈجسٹمنٹ ان کے لیے بھی بہت مشکل تھی۔ He wasn't prepared for such big and drastic changes in my life۔ لیکن اللہ ان کو بہترین اجر دے، انہوں نے میرا یہ حال دیکھ کر کہا، گو ahead، اللہ مالک ہے۔
آئی اسٹل ریممبر فیس کور کرنے کے بعد میرے ہسبینڈ مجھے جب پہلی بار ڈرائیو پر لے کے گئے تو میں نے ان سے آئس کریم کھانے کی ریکویسٹ کی، اور وہ بھی کون آئس کریم کھانے کی، کیونکہ میرا ارادہ شرعی پردہ کرنے کا تھا، اور اس میں ایک بڑی رکاوٹ مجھے اپنے نامحرم رشتہ داروں کے سامنے کھانے پینے کی نظر آ رہی تھی۔ الحمدللہ if you can manage eating cone ice cream, you can definitely manage other meals with your face covering. I still mess up my scarf sometimes, but then I tell myself it's okay. دین پر چلنے پر تو انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو چلو اس بہانے یہ سنت بھی پوری ہو گئی الحمدللہ۔ لیکن میری زندگی کا ایک بہت بڑا قدم یہ تھا کہ میں نے مکس شادیوں پر جانا چھوڑ دیا۔ اس پر بہت سے رشتہ داروں کا دل بھی ٹوٹا۔ یہ قدم میں نے اس لیے اٹھایا کیونکہ یوں لپٹے لپٹائے ایسی محفلوں میں جانا جہاں باقی عورتیں اتنی تیار ہوں، میں تو somehow سہ لوں گی اللہ کی مدد سے، بٹ وائی شوڈ اینی وومن ہیز ٹو گو تھرو دس ایکسپیرئنس، جبکہ اللہ نے ایک عورت میں زینت کرنے کی خواہش ہارڈ وائر کی ہوئی ہے۔ میں نے یہ قدم اس لیے بھی اٹھایا تاکہ میری اگلی نسلوں میں یا کوئی اور مسلمان لڑکی جب پردے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے میرے اس فیصلے سے شاید کچھ آسانی ہو جائے، تو شاید اس میں اللہ میرا حصہ بھی قبول کر لے۔ اور واقعی اس کے بعد جو بھی میری زندگی میں لوگوں کے اعتراضات آئے، مجھے اللہ نے ہی سنبھالا۔ لیکن جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ نے شدید تکلیف میں کھجور کے تنے کو ہلانے کو کہا تھا، اللہ ہمیں بھی آزماتا ہے۔ He wants us to see shaking the date palms in our lives، اور اس کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس کے بعد میری زندگی بالکل آسان ہو گئی، پردہ کرنا آسان ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پردے نے مجھے ایک عجیب سی انر سیکیورٹی، ایک اسٹرینتھ دی، اور رات میں میں جب سونے لیٹتی تھی تو سکون سے سوتی تھی، because I felt that all that struggle will be absolutely worth meeting Allah and seeing His face in the hereafter, inshallah.